अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डी10 पाकिस्तान। मैं हूं आमिर शाह। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपने घर वालों के साथ। और आज 13वां नूरान इफ्तार ट्रांसमिशन के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज फिर हमारे मेहमान बने हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम रज़ा शिराज़ी साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं आज फिर। और नाज़रीन, अगर आपका कोई सवाल है या आप हमारे ट्रांसमिशन में शामिल होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हमारे सेगमेंट का हिस्सा बन सकते हैं या अपना सवाल भी शामिल कर सकते हैं। नाज़रीन, रोज़ हमारे पास सवालात आते हैं जो दोस्त व्हाट्सएप पे करते हैं, लोग व्हाट्सएप पे करते हैं। तो आज एक अनोखा सवाल है। और अनोखा तो नहीं कहूँगा इसे, बस ये कहूँगा कि ये ज़रूरी है इस वक्त के लिए। इस वक्त के लिए ज़रूरी है माशाल्लाह। जो जिसने भी सवाल किया अल्लाह ताला उसकी उम्र दराज फरमाए। सवाल की बला हमारे पास ये आया है कि इखलाक के ऊपर भी बात होनी चाहिए। और आजकल के दौर में इस चीज़ की सख्त ज़रूरत भी है कि इखलाक है क्या। और नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सीरत के हवाले से जो इखलाक है उसके बारे में आप ज़रूर चंद इरशादात फरमाएं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। और जितने भी नाज़रीन हमारी ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, जो घरों में बैठकर हमारी ट्रांसमिशन को सुन रहे हैं नूरे रमज़ान की, सबको हमारी तरफ से सलाम हो। और आज ही नहायत ही बहुत ही अच्छा मौजू हमने इंतखाब किया कि भाई मोहतरम ने अली अहमद साहब ने ये सवाल रखा कि खुल्क के बारे में बताया जाए नाजरीन को कि इखलाक क्या चीज़ है। और आज हमारे माशरे के अंदर जो सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो अखलाक की है, क्योंकि आप देख लें कि इसके बगैर इंसान अपना होना, इंसान होना भी साबित नहीं कर सकता कि मैं इंसान हूँ जी जब जी। तक अखलाक ना हो। क्योंकि हम देखें ना, सबसे पहले जो हमारी चीज़ है, हम मिसाल पेश करेंगे वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी को हम सामने रखेंगे। और हुजूर की ज़ात ग्रामी वो है जिनके अखलाक की मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में खुद की और बयान किया। और क्या कहा, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। वाह। और कहा कि बेशक जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो खुल्क़े अज़ीम के मालिक है। तो कुरान ने खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी मिसालें भी बयान की, बल्कि कुरान में उनके अखलाक को बयान भी फरमाया। इसी तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनके पास सहाबा आए तो आके अर्ज़ की कि हुजूर का जो इखलाक था वो क्या था, किस तरह का था। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आपने फरमाया कि आपने कुरान नहीं पढ़ा। वाह वाह। तो यानी कि जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि आपने कुरान नहीं पढ़ा, अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक ये सारा कुरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को बयान कर रहा है। तो यानी कि जगह जगह पर आप वाकयात को पढ़ेंगे, हुजूर की सीरत को जब खोलेंगे तो हमें एक चीज वाज़िया ये मिल जाती है हुजूर की जिंदगी की में से कि इखलाक क्या चीज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के से जो हिजरत फरमाई है, उससे पहले जो दौर था, जो ऐलान नबूवत हुजूर ने नहीं फरमाया, वो ऐलान नबूवत का वो 40 साल जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गुजारा, ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत है वो तो हमारा ईमान और अकीदा है कि कुन्तु नबिय्युम बैनल माइ वत्तीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त भी नबी थे जब तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मट्टी और पानी के दरमियान थे। अभी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म खाकी भी तैयार नहीं हुआ था, जिसमें अतहर भी तैयार नहीं हुआ था, जिसमें बशरियत भी तैयार नहीं हुआ था। हुजूर उस वक़्त भी नबी थे। मगर अल्लाह ताला ने ये हिकमत अमली होती है कि इंसान को जब किसी चीज़ को सिखाया जाता है तो वो स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है। अल्लाह ने और रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर तक जितने भी पैगंबर भेजे, तो हर पैगंबर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलग शरीयत और मखसूस तरीका भेजा ताकि उस चीज़ को अपना ले तो वो हिदायत की तरफ आ जाए। हर पैगंबर के लिए उतनी चीज़ भेजी गई। तो इसलिए जब आपने किसी को डॉक्टर बनाना हो तो सबसे पहले उसको डायरेक्टली जाकर मैट्रिक की क्लास में नहीं बिठा दिया जाता, पहले उसको नर्सरी क्लास में, फिर प्रेप क्लास में, अव्वल दोम सिस्टम, ये पूरे कंसेप्ट होते हैं। पूरी हमने स्टेज को पार करने के बाद वो बच्चा फिर सीखता है, फिर उसको पता चलता है कि डॉक्टर की समझ आके उसको बाद में लगती है जब वो बायोकेमिस्ट्री पढ़ता है।
اس طرح اللہ رب العزت نے اس امت کو ایک سمجھانا تھا توحید اور رسالت کا درس، کیا بات ہے، اور بتانا تھا جو پہلے جو نبی آئے ہیں ان کی تصدیق کروانی تھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آخر میں بھیجا گیا، حتیٰ کہ اب نبوت کا تاج وہ آپ کو پہلے ہی دے دیا گیا۔ اسی طرح حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور اتنی عمر کا اندازہ نہیں ہے، مگر ہاں مجھے اتنا معلوم ضرور ہے کہ جب سے اللہ رب العزت نے مجھے کو تخلیق کیا ہے، مجھے اللہ رب العزت نے بنایا ہے، وجود دیا ہے، تو میں جنت میں ایک ستارہ دیکھتا تھا، جیسے قطبی ستارہ ایک طلوع ہوتا ہے مشرق کی جانب سے، وہ کہتے ہیں کہ میں وہ دیکھتا تھا، تو وہ میں نے اب تک اپنی زندگی کے اندر اس کو وہ 70,000 سال وہ غروب رہتا تھا، پھر 70,000 سال کے بعد پھر وہ طلوع ہو جاتا تھا، اسی طرح وہ سلسلہ چلتا تھا، وہ اب تک میں نے اپنی زندگی کے اندر اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ سنا تو حضور نے فرمایا کہ تجھے پتا ہے کہ وہ ستارہ کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی جبین سے اپنے رخ انور سے جب پردے کو ہٹایا نا، تو جبرائیل نے دیکھا تو تک کہ وہ کہنے لگے یہ تو وہی ہستی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ چمکنے والا ستارہ میں ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے، سبحان اللہ، تو پہلے بھی نبی تھے، ابھی کائنات کا وجود بھی نہیں آیا، حضور اس وقت بھی نبی تھے، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت جو فرمایا تو آپ نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا، اس کے پہلے نہ کوئی حضور نے تبلیغ کی، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کوئی دعوت دی، کیونکہ اس وقت وحی کا نزول نہیں ہوا تھا، ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، ابھی اس وقت نہ قرآن کی آیاتیں نازل ہوئی، نہ اللہ کا پیغام آیا، نہ حضور نے سب کچھ کیا، مگر باوجود اس کے کفار آپ کو صادق الامین کے نام سے سبحان اللہ متاثر تھے، آپ کے اخلاق تھے۔ یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا۔ جب بھی انسان کسی چیز کو منواتا ہے نا، خود کو منواتا ہے، تو وہ اپنی زبان کے ذریعے منواتا ہے، جب تک اس کی زبان اس کی اخلاق کی گواہی نہیں دیتی، انسان اپنی گواہی نہیں دے سکتا۔ تو ظاہر ہے جب انسان کو جب بولنے کو اللہ نے صلاحیت اور قوت دی ہے تو اس کو زبان دی، زبان ہی ایک وہ ہتھیار ہوتا ہے جس سے انسان اپنے آپ کو منواتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زبان کے ذریعے یہ اپنے اخلاق کی دعوت دیتی ہے، اسی زبان کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنے اخلاق کی دعوت دی۔ پھر جو کفار تھے ان میں سے پھر لوگ آ کے جب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو آپ متاثر ہو کے بھی اسلام کی دعوت میں آنا شروع ہو گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کافی واقعات آپ کو ملیں گے حضور کے اخلاق کے بارے میں، اور آپ دیکھیں نا معاشرے کے اندر ہماری شدت پسندی بہت زیادہ آ جاتی ہے۔ جب ہم نے کسی کو دین بھی سمجھانا ہو نا، تو کوئی اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہم ڈنڈے پکڑ لیتے ہیں اور اس کو مارنا شروع کرتے ہیں، یہ تو نے اخلاق کیوں کیا، پھر اس کو سمجھاتے ہیں۔ تو یہ کوئی سمجھانے کا طریقہ نہیں، یہ طریقہ اگر سیکھنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ حضور کی سیرت کھول کے دیکھیے کہ ایک بار مسجد نبی، حدیث بیان کر رہا ہوں کہ مسجد نبی کے اندر کسی نے نا پیشاب کر دیا، ایک بدھو دیہاتی تھے، وہ آیا ایک شخص، کیونکہ وہ ایک لا علم تھا، اس چیز کا نہیں معلوم تھا کہ یہ اس جگہ کو مقام کیا ہے، اس نشان کیا ہے، یہ کہ حضور نے سمجھانا تھا ایک چیز کو۔ اب اس نے آ کے جب اس طرح پیشاب کیا نا تو صحابہ ایک بار دوڑے۔ اب ظاہر ہے اس طرح دیکھیں تو حضور سامنے کھڑے ہوں اور اتنی مقدس جگہ ہو تو صحابہ کے ذہن میں تو آتا ہے نا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ ہر بندے اس طرح اگر ہمارے مساجد میں اس طرح ہو تو ہر بندہ کوئی اس طرح ڈانگ پکڑے گا، کوئی آنے کو اس کو مارنا شروع کر دے گا، تجھے معلوم نہیں ہے کہ اس طرح ہوتا ہے۔ مگر حضور نے سب کو اس طرح پیچھے کر دیا، اس کو کہا کہ اس کو اپنی حاجت پوری کر لینا۔ اب اس نے جب اپنی حاجت پوری کی، پوری کرنے کے بعد جب وہ اپنی طرف سے پورا ایک مطمئن ہو گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور کہا کہ ایک صحابی کو کہا کہ پانی لے کر آؤ، پانی لے کر آئے تو حضور نے اس چیز پہ بہا دیا۔ یہ اخلاق دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہانے کے بعد پھر اس کو بلایا اور کہا کہ تجھے پتا ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس کو سمجھایا کہ یہ مسجد ہے اور اللہ رب العزت کا گھر ہے اور یہ پاک جگہ ہے، یہاں پر یہ چیزیں نہیں کی جاتی، اس کے لیے باہر جائیں، کھیتوں میں جائیں، وہاں پر یہ چیزیں کی جاتی۔ تو جب وہ اس طرح حضور نے سمجھایا نا تو وہ اتنا متاثر ہو گیا۔ اب وہ تھی یہ دعوت، جب دعوت فکر دی جائے تو اس طریقے سے دی جائے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، جس اخلاق کو دیکھ کر پھر اپنے تو اپنے رہے بیگانے بھی آپ کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ جب حضور نے مکے سے مدینے ہجرت فرمائی تھی،
اب مکے میں جب مدینے آپ نے ہجرت فرمائی اس وقت دیکھیں نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے بستر مبارک کو سلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ بھی صبح ایمانتیں واپس کر کے آ جانا. تو یعنی کہ وہ ایمانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی تھی، تلواریں بھی آپ کے خلاف اٹھا کے رکھی ہوئی تھی. اللہ ان کا نظریہ اور عقیدہ دیکھیے نا حضور کے بازات کے بارے میں. اب تو اب بھائی کا بھائی نہیں سب بندہ سکا ہوتا، کسی کو 10 روپے دیے تو اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ میرے بھائی نے لیے، اس نے واپس نہیں کر، بالکل. یعنی اس طرح ہوتا ہے اس وقت. دیکھنے کفار کو اپنے بھائیوں اپنے اباؤ جداد پر اتنا یعنی کہ اعتماد نہیں تھا جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد تھا. پھر حضور نے اس ذات کا اعتماد بھی پورا رکھا اور حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا. تو حضرت دور جاتے تو چلے جاتے، تو کیونکہ وہ خلاف تھے، تلواریں بھی اٹھائی ہوئی تھی. حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹایا اور کہا کہ یہ ایمانتیں واپس کر کے آپ صبح آ جانا. اور تلواریں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھائی، ایمانتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی ہوئی تھی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلیٰ اخلاق تھا جس کو قوم دیکھ کر آپ کی طرف وہ مائل ہوتے گی. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کسی نے پوچھا کہ بہترین جو چیز ہے وہ کیا ہے جس سے انسان جنت کو حاصل کر سکے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین چیز وہ ہے کہ اگر انسان کے اندر وہ چیز ہوگی انسان جنت کا حقدار بن سکتا، وہ ہے تقویٰ اور اعلیٰ اخلاق. اگر انسان کے پاس تقویٰ اور پرہیزگاری اور اعلیٰ اخلاق آ جائے کہ انسان وہ جنت کا حقدار بن سکتا ہے. اس لیے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیمات دی. 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے اس وقت، دین مکمل ہو چکا تھا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آیات نازل ہوگی، دین مکمل ہو گیا. اس وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جو چیزیں تھیں، جو اہم چیزیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے رکھی. ان میں سے جو اہم چیز تھی حضور نے فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد پر. یعنی ہم تو فضیلتیں دیتے ہیں نا، کسی کے مال زیادہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ اس کی ہم چاپلوسی شروع کر دیتے ہیں، اس کے دائیں بائیں بھاگنا کہ اس کے پاس مال زیادہ، عزت اس کے مال کی وجہ سے. تو ہر کوئی اپنے عہدے کی وجہ سے اس کو عزت دے رہا ہوتا ہے کہ یہ وزیر اعظم ہے. اب ظاہر ہے کہ وزیر اعظم ادھر گاؤں میں آ جائے تو سارے اس کے دائیں بائیں ہوں گے، جب اس کا عہدہ ختم ہو جائے تو پھر نہیں جاتا، وہ پتہ اس نے تو کچھ کام نہیں کرنا. تو اگر اخلاق اچھا ہو انسان کا تو چاہے اس کے پاس وہ عہدہ ہو یا نہ ہو، انسان پھر بھی اس کے ساتھ ٹچ رہتا ہے، پھر بھی اس کے ساتھ ملتا ہے، اس سے ہاتھ بڑھاتا ہے کیونکہ اس کے اخلاق اچھے تھے، وہ ملتا ہے. ظاہر اس کی حکومت ختم ہو جائے پھر بھی انسان اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے کیونکہ اس کے اخلاق اور حسن اخلاق کی وجہ سے. اس لیے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کوئی بھی فوقیت حاصل نہیں مگر تقوی کی بنیاد پر. چاہے رنگ کالا ہو، چاہے اس کی بولی جو بھی ہو، جس ملک سے بھی اس کا تعلق ہو، جب تمہارا اخلاق اچھا ہوگا نا تو انسان کو اخلاق کی وجہ سے اس کو اوپر اٹھا دیا گیا ہے، اخلاق کی وجہ اس کو فوقیت حاصل دی گئی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. یعنی کہ آپ نے 3 قسمیں اللہ رب العزت نے اٹھائی، 3 قسمیں اٹھانے کے بعد والتین والزیتون، مجھے زیتون کی قسم، مجھے انجیر کی قسم، ان عظمت والے شہر مکہ کی قسم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو خوبصورت پیدا فرمایا. وَأَسْفَلَ سَافِلِينَ فرمایا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر وہ اپنی ہی اخلاق حرکتوں کی وجہ سے وہ نیچے سے نیچے چلتا جائے. یعنی اس کے اللہ نے اس کو اعلیٰ بنایا تھا انسان کو. پھر اس کے جب اخلاق بوڑھے ہوتے گئے، جب اس کے اندر برائیاں یہ چیزیں آتی گئی تو انسان وہ اعلیٰ سے وہ پستی کی طرف جانا شروع ہو گیا. یہی چیز ہے جب انسان اپنے اخلاق کو بہترین بنا لے، لوگوں کے ساتھ اپنے ساتھ جوڑ لے، اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، تو الحمدللہ ہماری جو کوشش ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں جنازہ بڑا ہونا چاہیے. تو جنازے کس طرح بڑے ہوتے ہیں؟ وہ اخلاق سے بڑے ہوتے ہیں. ہم لوگ دیکھیں نا بڑے بڑے عمراء بھی مرے ہیں، بڑے بڑے صدر بھی فوت ہو گئے ہیں، مگر ان کے جنازے دیکھے جائیں تو ہم دیکھیں کہ وہ میڈیا بھی نہیں دکھانے کے قابل ہے، وہ دکھایا جائے کہ نہیں دکھایا جائے. مگر ہم نے وہ بھی جنازے ہم نے دیکھے ہیں کہ دو آنکھیں دیکھی جائے تو آنکھوں کی آپ کی جو حد نگاہ آپ کی جہاں تک دیکھیں کہ انسانوں کا ہجوم نظر آتا ہے، تو وہ تھا اخلاق جس کی وجہ سے قوم جا کے ان کے جنازوں میں شریک ہو جاتی ہے. جس نے ساری زندگی انسانوں کے ساتھ اس نے صلاح خلق کے ساتھ وہ پیش آتا رہا، لوگوں کے حق نہیں اس نے کھائے، لوگوں پر اس نے ظلم نہیں کیا،
लोगों के साथ उसने बेहतरी की, लोगों के साथ उसने हर दुख सुख में लोगों का साथ दिया। फिर जब उस दुनिया से जाता है तो इंसान फिर भी उसको याद रखता है, फिर उनके देखे जाते हैं कि उसको देखते हैं कि उनके जनाजों में कितने लोग शरीक होते हैं। और मौजूदा हाल में देखा जाएगा किबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अब देखा जाए ना तो अब मौजूदा दौर के अंदर जब उनका हमने जनाजे देखे हैं, मीडिया उस चीज कवरेज को देता रहा है, तो देखिए वो चीज है जो खुल्क अजीम है, जिसकी मिसाल कुरान ने भी दी। हजूर के खुल्क अजीम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान किया, ताकि फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कसम खाई, ऐ महबूब आपकी जिंदगी की कसम। तो इतनी आला जिंदगी थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगर ये बाब खोलते जाएं, हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा कि हम कितनी भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और उनके अखलाक को बयान करें। और हजरत आयशा की सद्दीका जो रवायत है ना, अब यही आप समाद कर ले, आपने फरमाया कि जिसने कुरान पढ़ा है ना, सारा कुरान हजूर का पढ़ गया। माशाल्लाह बहुत प्यारी गुफ्तगू जो इखलाक के बारे में किबला मुफ्ती साहब कर रहे थे। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए।